اماں نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ روز کسی بھوکے کو روٹی لازمی کھلانا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک بچہ میرے پاس آتا اور کہتا میری ماں بھوکی ہے، اللہ کے نام پر روٹی کے پیسے دے دو۔ میں پیسے دینے لگتا تو محلے کے لوگ مجھے اس بچے کو بھگا دیتے اور کہتے یہ پاگل ہے۔ پھر اس بچے کی ماں معافی مانگ جاتی۔ ایک دن وہ بچہ کتے کے منہ سے روٹی کھینچ کر گھر لے گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہ بچہ تو میری ماں کو میں نے آج 10 سال بعد پاکستان میں قدم رکھا تھا۔ پہلا قدم رکھتے ہی میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اپنا ملک چاہے جیسا بھی ہو وہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ جو آزادی اپنے ملک میں ہوتی ہے وہ دوسرے ملک میں ہرگز نہیں مل سکتی۔ مجھے یاد تھا کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں سعودیہ جا رہا تھا، میرے امی اور ابو دونوں مجھے یہاں پر چھوڑنے آئے تھے۔ وہ وقت کے کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا۔ امی کے الفاظ تھے، راشد پتر پردیس مت جا، اب تو ہمارے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، تو یہی کام کر لے، میں تیری شادی بھی کر دوں گی، گھر میں بہو آ جائے گی تو ہم دونوں ساس بہو سکھ دکھ بانٹ لیا کریں گے۔ ماں باپ کی باتیں سن کر میں انہیں اپنے سینے سے لگانے لگا اور پھر دونوں کا ہاتھ چوم کر بولا، اماں اگر کمپنی والوں نے مجھے یوں اچانک نہ بلایا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، مگر اب مجبوری ہے، امید کرتا ہوں کہ جلد ہی واپس لوٹ آؤں گا اور پھر آپ جس سے کہیں گی اس سے شادی کر لوں گا۔ مگر اماں مجھے کہنے لگی، پچھلی دفعہ جب تو گیا تھا 5 سال لگا کر ہی آیا تھا، میں جانتی ہوں ایک دفعہ تو چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا جلدی، مگر اس بار نہ جانے کیوں میرا دل بے چین ہو رہا تھا، تو یہی کوئی نوکری کر لے۔ مگر میں اماں کے سینے سے لگا کر کہنے لگا، اماں میری وہاں پر پکی نوکری لگ چکی ہے اور ابھی تجھے اور ابا کو حج بھی تو کروانا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ آؤں گا تو شادی بھی کروں گا اور تم دونوں کو حج پر بھی لے جاؤں گا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بھولی سی اماں کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، روز رات کو سونے سے پہلے کسی بھوکے کو روٹی ضرور کھلا دینا۔ اور پھر اماں نے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے مجھے ایئرپورٹ سے رخصت کر دیا۔ میرے ابا بڑے ہی مضبوط دل کے مالک تھے، کبھی کھل کر انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس روز انہوں نے بھی مجھے سینے سے لگایا تو ان کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا تھا۔ خیر مجھے کیا پتا تھا کہ میں ماں باپ کو آخری بار اپنے سامنے جیتا جاگتا دیکھ رہا ہوں۔ میں اس کے بعد نہ ہی مجھے چھٹی ملے گی اور نہ ہی میں پاکستان واپس آ سکوں گا۔ ابو اکثر فون کر کے کہتے، بچے واپس آ جاؤ، مگر میں جس کمپنی میں جاب کرتا تھا وہ مجھے 1 ہفتے کے لیے چھٹی دینے کے بھی راضی نہ تھے۔ یوں ہی کرتے 10 سال بیت چکے تھے۔ آج سے 2 سال پہلے مجھے کال آئی تھی کہ میرے پچھلے ہفتے ایک ماں باپ والدین سے بات نہیں کر پایا اور جب انہیں فون کیا تو نمبر بند تھا۔ مجھے تفتیش سی ہو گئی اور والدین شدت سے یاد آنے لگے، مگر خیر پھر پڑوس سے فون آیا تو پتہ چلا کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ پہلے میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اگلے روز میرے والد بھی فوت ہو گئے تھے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں غش کھا کر گر چکا تھا، کئی روز تک تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ کام سے چھٹی کی تو کمپنی کا مالک الگ شور مچانے لگا، دھمکیاں دینے لگا تھا۔ میری تو اس کی زبان درازی ہو چکی تھی، مگر دکھ آخر کون سمجھتا ہے، یہ اپنا ملک تو نہ تھا، یہاں کے قانون اور تھے، اپنے ماں باپ کا دکھ دل میں سجائے مجھے اپنی مدت پوری کرنا پڑی تھی اور پھر 10 سال بعد وہ نوکری چھوڑ کر اپنی کمائی گئی رقم لے کر آج پاکستان پہنچا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس گھر میں کیسے جاؤں جہاں کبھی میرے ماں باپ میرا استقبال کیا کرتے تھے۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا قبرستان چلا گیا۔ قبرستان میں موجود گورکن مجھے پہچانتا تھا۔ 10 سال بعد میرے چہرے کی خد و خال بدل چکے تھے، مگر اس گورکن بابا کو پہچان گیا تھا۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، تمہارے ماں باپ تمہاری یاد میں گھل گھل کر دنیا سے ہی چلے گئے۔
مجھے آج بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پیسے کمانے کے چکر میں اس قدر آگے نکل گیا، اپنے والدین کو وقت دینا بھول چکا تھا۔ میں چلتا ہوا والدین کی قبر کے پاس آیا اور ان کے قدموں کی طرف بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ آج میں ہمیشہ کے لیے واپس آ چکا تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں رہے تھے۔ بہرحال میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ اب میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ میں چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ عصر کی اذان محلے میں مخصوص مسجد میں گونجی تو میں اپنا سامان وہیں مسجد میں ایک طرف رکھا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہی مسجد سے نکلا تو اچانک ایک 10 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور کپڑے بھی بے حد میلے تھے۔ وہ چلتا چلتا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میری ماں بھوکی ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے روٹی لا دو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا تھا۔ مجھے میری اپنی ماں کے آخری الفاظ یاد آ گئے تھے، بیٹا روزانہ کسی بھوکے کو روٹی ضرور کھلا دینا۔ میں نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، یقیناً وہ کوئی بیکاری تھا۔ وہ لڑکا پھر سے بولا، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، خدا کے واسطے ہمیں روٹی لا دو۔ میں نے یہ سنا تو اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ پر رکھنے لگا، مگر تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ اس مسجد کے مولوی صاحب تھے، جو چہرے پر سنجیدگی سے جائے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے زیادہ پیسے اس بچے کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو لوفر لڑکا ہے۔ تب میں مولوی صاحب کے کہنے میں مجھے کافی غریب لگ رہا تھا، بیچارہ بھوکا ہے، اس لیے اسے یہ رقم دے رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب فوراً میرا ہاتھ پیچھے کر دیا اور کہنے لگے، ارے یہ بچہ تو ڈرامے کرتا ہے، روزانہ کا اس کا یہی معمول ہے، یہ پاگل ہے، سب کو یہی کہتا رہتا ہے، تم شاید یہاں نئے لگتے ہو اس لیے اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ تبھی مسجد سے کچھ لوگ اور باہر نکلے، اس لڑکے کو دیکھنے لگے۔ اس لڑکے نے جب سب کو اپنے مخالف پایا تو کئی قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ چند لوگ نے اسے پکڑ کر اسے تھپڑ مارنے لگے۔ مجھے وہ بچہ شکل سے تو انتہائی معصوم لگا تھا، مگر مولوی صاحب کے کہنے پر ایسے بچوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکا بھوکا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے تو یہ مسجد کے چندہ باکس سے پیسے چرانے آ گیا تھا۔ ایسے لوگوں کو پیسے دینے سے بہتر ہے کہ بیٹا تم اور اللہ کی راہ میں پیسے دے دو، یہ پیسے مسجد کی تعمیر کے لیے مجھے دے دو، میں مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیتا ہوں۔ مولوی صاحب کی یہ باتیں سن کر مجھے لڑکے پر حیرت ہوئی۔ شکل سے تو کافی معصوم سا لگتا تھا، مگر اس کی حقیقت یہ تھی۔ خیر میں نے وہ پیسے مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے اور وہاں پر لوگ بھی اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ اسے مار رہے تھے تو سامنے کے گھر سے ایک عورت نکل کر آئی، جس نے سیاہ رنگ کا برقع پہن رکھا تھا۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی اس بچے کے پاس آئی اور فوراً اسے آواز دے کر اپنی جانب بلانے لگی۔ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہر ایک سے پیسے مانگتا ہے، خدایا میرے بچے کو نہ ماریں، یہ پہلے سے ہی بیمار ہے۔ اس عورت کی بات سن کر ان لوگوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ روتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ گھر چلا گیا۔ خیر اس سارے واقعے میں میرے 10 سے 15 منٹ ضائع ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی جانب چلا آیا۔ میری پھپھو اسی محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب انہیں میری آمد کی خبر ہوئی تو وہ میرے گھر چلی آئی اور ایک مرتبہ پھر میں ان کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگا۔ پھپھو نے میرے لیے کھانا بنایا اور سونے کا کہا۔ وہ 2 دن تک تو سب ٹھیک ٹھاک رہا۔ اگلے روز جب میں کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے نکلا تو پھر ایک بار وہی بچہ مجھے نظر آیا اور جو گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سرسری سی نظر اس بچے پر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ایک رکشے پر شخص گلی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے رکشے میں آٹے کی بوریاں لاد رکھی تھی۔ وہ بچہ فوراً بھاگتا ہوا رکشے والے کے پاس گیا اور کہنے لگا،
چاچا تھوڑا سا آٹا دے دو، میری ماں گھر میں بھوکی ہے، اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ رکشے والے نے غصے سے گھور کر اسے اپنی ٹانگ سے ٹھوکر ماری تو وہ دیوار سے جا لگا۔ رکشے والا اسے کہنے لگا، ابھی رکشے کے آگے آ کر مر جاتا تو بلا وجہ ہی میرے ذمہ لگ جاتا۔ عجیب ہی پاگل ہے۔ وہ بچہ دیوار سے ہٹ کر اپنا کندھا مسلتا ہوا دوبارہ اس رکشے والے سے مانگنے لگا کہ اچانک پھر سے مخصوص گھر سے وہ عورت باہر نکلی اور اپنے بچے کو چھڑوانے لگی۔ کہنے لگی کہ معاف کر دو صاحب جی، میرا بچہ پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بار بار لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ تو وہ رکشے والا کہنے لگا، اگر پاگل ہے تو گھر میں باندھ کر رکھو، باہر سڑکوں پر یوں کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اگر کسی روز کو یوں ہی رکشے کے نیچے آ گیا تو لوگ ہمیں ہی کہیں گے کہ ہم نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے۔ یوں عورت ایک بار پھر اپنے بچے کو اپنے گھر میں لے گئی۔ دوبارہ کئی روز تک مجھے وہ بچہ کہیں نظر نہ آیا۔ نہ جانے کیوں وہ بچہ بار بار مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اس بچے میں مجھے دکھائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سچ میں بھوکا اور غریب ہو، مگر یہ محلے والے آخر کیوں اسے مار کر بھگا دیا کرتے تھے، اور پھر اس کی ماں اسے پاگل کہہ کر وہاں سے لے جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں انہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ تبھی مجھے باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ ہمارے گھر کے کچھ فاصلے پر ہی مسجد موجود تھی اور کئی لوگ مسجد کے باہر اکٹھے کھڑے تھے۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل کر ہجوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، آخر کیا مسئلہ ہوا؟ یہاں بھیڑ کیوں اکٹھی ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، لوگ تو اب خدا کے گھر میں چوری کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ دیکھو بھائی، مسجد میں رکھے چندے والے باکس سے سارے پیسے ہی غائب ہیں، حالانکہ جو بھی مسجد میں آتا ہے خاص کر جمعرات کو تو لازمی کچھ نہ کچھ پیسے اس باکس میں ڈالتا ہے۔ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو اس چند باکس کو کے سامنے کھولا جاتا ہے اور پھر جو پیسے ہوں انہیں مسجد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر آج جب چندہ باکس کھولا تو اس میں 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ چندہ باکس کسی بھی نیچے ٹوٹا ہوا ہے یا تو واقعی سوچنے والی بات تھی۔ مگر تبھی مسجد کے مولوی صاحب باہر آئے اور کہنے لگے، یہ اس چور لڑکے کا کام ہے، وہی بچہ جو پیسوں کے لیے ہر طرف پھرتا رہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سبھی محلے والے اس لڑکے کو لعن طعن کرنے لگے۔ یقیناً اس نے ہی مسجد میں یہ کارروائی کی ہوگی۔ سبھی لوگ اس گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور اسے باہر آنے کی صدائیں دینے لگے۔ بہت دیر تک جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ مزید غصے میں آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور غصے سے بولے کہ اے لڑکے، باہر آؤ، ہم نہ یہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائیں گے۔ میں سب سے الگ تھلگ کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک معصوم بچہ، یہ لوگ کیوں اس قدر اس حقارت نظر کر رہے تھے؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اندر سے خاتون کی آواز آئی جو کہنے لگی کہ بھائیو، آپ لوگ کیوں ایک شریف پردہ دار خاتون کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اتنا شور کر رہے ہیں؟ میرے بچے نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، خدا کا واسطہ میرے بچے کی جان چھوڑ دو، وہ تو معصوم ہے، بچہ ہے، پاگل ہے۔ مگر لوگ تو فوراً بدتمیزی پر اتر آئے، کہنے لگے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اسے باہر بھیجو، آج ہم اسے سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ تمہیں بیوہ جان کر ابھی تک ہم تمہارا لحاظ کر رہے تھے، مگر اب مزید تمہارا لحاظ کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا۔ وہ عورت کچھ دیر کے لیے تو خاموش رہی، شاید وہ رو رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے مرحوم شوہر کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے بچے نے یہ چوری نہیں کی، وہ تو کئی دنوں سے بخار میں تپ رہا ہے اور گھر میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ کتنی ہی دیر تک لوگ اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر شور مچاتے رہے اور میں اپنے گھر میں آ چکا تھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس عورت کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ نہ جانے کتنا درد چھپا تھا اس کی سسکیوں میں، جو یہ محلے والے سمجھنے سے قاصر تھے۔ اگلے روز جو منظر میں نے دیکھا، اس کے بعد تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ایک کتے کے منہ سے روٹی کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کتے نے اسے کاٹ لیا تو کیا بنے گا۔ خیر کتا بھی لاغر سا تھا، وہ کتا کہیں سے سوکھی روٹی اٹھا کر آیا تھا اور لڑکا روٹی کھینچنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر روٹی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے یہ منظر چھپ کر دیکھا تھا اور پھر اس کا تعاقب کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کچھ فاصلے سے ہی میں نے اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرے کا گھر تھا۔ اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔
کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹا اس وقت فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ خراب سالن سے اس کتے کے منہ والی روٹی کو بمشکل چباتے ہوئے کھا رہے تھے۔ وہ عورت مسلسل رو رہی تھی اور جب کہ وہ لڑکا پیٹ بھرنے کی خاطر وہ خراب سالن کھا رہا تھا، مجھ سے مزید دیکھا نہ گیا۔ تب میں فوراً آگے بڑھا اور ان لوگوں سے وہ خراب سالن چھین لیا اور انہیں کہا الٹی کر کے یہ کھانا باہر نکال دیں۔ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو فوراً اپنا چہرہ ڈھکنے لگی اور کہنے لگی، صاحب جی، میں ایک پردہ دار بیوہ خاتون ہوں، آپ کے بغیر اجازت گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تب میں اس سے معذرت کرنے لگا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ معاف کرنا، مگر میری نیت صاف تھی۔ میں کتنے روز سے تمہارے بچے کو دیکھ رہا ہوں، گاؤں والے اسے برا بھلا کہتے ہیں، اسے چور کہتے ہیں اور تم اسے پاگل کہتی ہو، جبکہ یہ تو مجھے پاگل نہیں لگتا، اور اب تم لوگ یہ کھانا کھا رہے ہو تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اس لیے میں گھر چلا آیا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اس لڑکے کا چہرہ صاف کیا اور بولا کہ میرے گھر چلو، میرے گھر میں کھانا موجود ہے، میں وہ تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ وہ عورت فوراً رک گئی، کہنے لگی کہ نہیں صاحب جی، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ شاید وہ عورت حالات کی نزاکت کو بخوبی سمجھتی تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا۔ گھر میں تازہ کھانا بنا ہوا تھا، میں نے وہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ وہ لڑکا تو تازہ کھانا دیکھ کر مارے خوشی کے رونے لگا۔ وہ کھانا لے کر گھر چلا گیا۔ میں نے اس بارے میں اپنی پھپھو کو بتایا تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس روز میں نے اپنی پھپھو کو ساتھ لیا اور ہم دونوں خاتون کے گھر چلے آئے۔ وہ میرے سامنے مکمل پردے میں بیٹھی تھی اور اس کا بچہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کافی تازہ دم لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے خاتون کو مخاطب کر کے کہا، یہ محلے والے آپ سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کے بچے کو اس قدر مارتے کیوں ہیں؟ غریب ہونا اور بھوکا رہنا الگ بات ہے، مگر اس نفرت کا خروجہ کیا ہے؟ وہ خاتون روتے ہوئے کہنے لگی، میرا شوہر اسی محلے میں رہتا تھا، وہ ایک غریب مزدور تھا، بڑا ہی محنتی اور نیک شخص تھا۔ جب بھی کام پر جاتا، جو بھی دہاڑی بنتی وہ لے کر سیدھا مسجد میں چلا جاتا اور پھر کچھ حصہ خدا کی راہ میں دیکھ کر واپس چلا آتا۔ ایک روز جب وہ آدھی رات کو کام سے لوٹا اور مسجد میں اپنی دہاڑی کے پیسوں میں سے کچھ پیسے رکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا مولوی، جو کہ مسجد کے چندے والے باکس سے پیسے نکال رہا ہے۔ یہ منظر اس سے دیکھا نہ گیا۔ وہ شدید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، شرم کرو، میں صبح ہی سارے محلے والوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا اور تمہیں اس مسجد سے نکلواؤں گا۔ تم تو خدا کے نام پر بھی یہ منافقت دکھا رہے ہو۔ میرا شوہر گھر آ گیا، مجھے سب کچھ بتانے لگا، مگر جیسے ہی صبح ہوئی تو مولوی صاحب نے پورے محلے والوں کو میرے شوہر کے خلاف کر دیا۔ کہنے لگا، یہ وہ انسان ہے جو رات کو پیسے چوری کر رہا تھا، اور مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب، میں غریب ہوں، میرے بارے میں کسی بھی محلے والے کو نہ بتانا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گیا، مگر ساری رات میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں کیسے ایک چور کو پردہ پوشی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر محلے والے مولوی صاحب کا یقین کر کے میرے شوہر کو مارنے لگے۔ سب اسے چور اور منافق کہہ رہے تھے۔ وہ ہر قسم کی قسم اٹھانے کو تیار تھا، مگر کسی کو اس پر یقین نہ آیا۔ یوں اتنی ذلت سہنے کے بعد میرا شوہر ہارٹ اٹیک سے مر گیا اور بس میرا اور میرے بچے کا برا وقت شروع ہو گیا۔ اس واقعے کو 1 سال بیت چکا ہے، مگر اب مولوی صاحب کے کہنے پر محلے والے میرے بچے کو پیچھے پڑے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں، غریب ہیں، مگر کسی کو ہماری پرواہ نہیں۔ اس بیوہ عورت کی بات سن کر میرا دل بھی شدید پریشان ہوا تھا۔ گاؤں والے تو مولوی صاحب پر اندھا یقین کرتے تھے، انہیں تو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ سب کچھ مولوی صاحب خود ہی کرتے ہیں، اور الزام اس معصوم بچے پر اور اس کے باپ پر لگتا رہا۔ خیر، میں نے اس روز گاؤں والوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ کچھ تو یقین کر گئے مگر کچھ نہ مانے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مولوی صاحب کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی۔ تب فوراً ہی اس مولوی صاحب کو محلے سے نکال دیا گیا۔ پھپھو میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، مگر میں ان سے کہنے لگا کہ میری بھی اب کافی عمر ہو چکی ہے، میرے لیے لڑکی ملنا بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس غریب اور بیوہ خاتون سے شادی کر لوں، یوں اسے بھی ایک سہارا مل جائے گا اور اس کے بچے کی بھی اچھی تعلیم و تربیت و اخراجات پورے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی میری اس ذات سے راضی ہو جائے گا۔ یوں میں نے اس خاتون سے نکاح کر لیا اور آج الحمدللہ اس کے ساتھ خوش خرم
زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب بھی مجھے اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہے تو میرا دل تڑپ جاتا ہے۔